بہت شکریہ آپ کا، آپ کی شگفتگی، آپ کی تازگی اس مشاعرے کی زندگی ہے۔ اور آئیے اب ایک ایسے شاعر کے حضور میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اپنے حروف التماس لے کر، جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں کہ جسے شہر آہن کہا جاتا ہے، اسٹیل سٹی کہا جاتا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ فولادی شہر میں رہ کر ایک موم سا دل رکھنے والا شخص کس طرح غزل کو آج بھی جوان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ شعر یہ نظر کرتا ہوں ان کی کہ بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، ہم نے وہ معرکہ بس ایک غزل سے جیتا۔ حضرات، اتنی اچھی غزلیں سننے کے بعد ہمت تو نہیں ہوتی کہ کوئی غزل سنائی جائے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ جی عطا فرمائیں۔ دو چار شعر سن لیں، نہیں پہلے ایک نظم چھوٹی سن لیں۔ دیکھیے یہ 2.5 مصرعے کی نظم ہے، چھوٹی سی، غور کیجئے گا ورنہ ہی پھسل جائے گی ہاتھ سے آپ کے۔ ہم اپنی نادانیوں سے دانا، ہم اپنی نادانیوں سے دانا، ہمارے انکار ہی نے مانا کہ خدا ہے۔ ہم اپنی نادانیوں سے دانا، ہمارے انکار ہی نے مانا کہ خدا ہے، جو ابتدا ہے، جو انتہا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ سروں پر دھوپ کی چادر، کھولے تلووں میں۔ دیکھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سروں پہ دھوپ کی چادر، پھپھولے تلووں میں، لبوں کا پیاس، نگاہوں میں موزن ہے شراب۔ لبوں پہ پیاس، نگاہوں میں موزن ہے شراب، گھنے ہیں، نرم ہیں، ٹھنڈے ہیں سائے پیپل کے، مگر ہمیں تو بہت دور اور جانا ہے، ہمیں کھجور کی بس دھوپ چھاؤں کافی ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ گھنے نرم ہیں، ٹھنڈے ہیں سائے پیپل کے، مگر ہمیں تو بہت دور اور جانا ہے، ہمیں کھجور کی بس دھوپ چھاؤں کافی ہے۔ میں بھی اپنے ارمان بھی اور کچھ حوصلے بھی نکال لینا چاہتا ہوں ترنم سے 4 میں۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ کہاں گئے رخسار صاحب؟ جی جی عرض کیا کہ سانس سب کچھ سہار جاتی ہے، سانس سب کچھ سہار جاتی ہے، سانس سب کچھ سہار جاتی ہے، آپ اپنے سے ہار جاتی ہے، آپ اپنے سے ہار جاتی ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ میرے آنگن
واہ بھیگے کپڑے پسار جاتی ہے. اور جس شعر کو سنانے کے لیے میں نے یہ دو شعر سنائے آپ کو، وہ شعر دیکھیے گا. تاریخ ہے، بھیگے کپڑے پسار جاتی ہے، اور رہ گزر طے ہے منزل بھی، رہ گزر طے ہے منزل بھی، اونٹنی بے سوار جاتی ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. رہ گزر طے ہے منزل بھی، اونٹنی بے سوار جاتی ہے، اونٹنی بے سوار جا. اور یہ دیکھیے جی دو تین یوں ہی سن لیجیے، ترنم چھوڑیے صاحب، شعر سنیے. عرض کیا کہ میرا ہی آپ جی میرا بھی دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا. اپنی خیر یار جوان ہو گیا نہیں، اپنی میں نے کہا جوان ہے ابھی آپ. دیکھیے گا شعر ایک بڑا چھوئی موئی سا. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائی کہ کہانی ایسی نہیں، واقعہ ہی ایسا ہے. دیکھیے گا، کہانی ایسی نہیں، واقعہ ہی ایسا ہے. واقعہ ہی ایسا ہے، سنا ہی ایسا نہیں ہے، ہوا ہی ایسا ہے. کہانی ایسی نہیں، کیا کہنا ہے اسلم صاحب، واہ واہ واہ. کہانی ایسی نہیں، واقعہ ہی ایسا، واقعہ ہی ایسا ہے، سنا ہی ایسا نہیں ہے، ہوا ہی ایسا ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ ہمیں ہی ڈھونڈے گا، ہمیں ہی ڈھونڈے گا جب بھی لگے گی پیاس اسے. کیا کہنا ہے، ہمیں ہی ڈھونڈے گا جب بھی لگے گی پیاس اسے، ہمارے خون کا کچھ ذائقہ ہی ایسا ہے. ہمیں ہی واہ واہ واہ، ہمیں ہی ڈھونڈے گا جب بھی لگے گی پیاس اسے، ہمارے خون کا کچھ ذائقہ ہی ایسا ہے. ایک اور شعر دیکھیں کہ سب اپنے اپنے قبیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے قبیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، عقاب کرگسوں چیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. کیا کہنا ہے، واہ واہ. سب اپنے اپنے قبیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، واہ. عقاب کرگسوں چیلوں، کرگسوں چیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. یہ تاریخ میں دیکھیے صاحب، عقاب کرگسوں چیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، ابھی نہ مال غنیمت سمیٹیے اسلم، سوار پشت کے ٹیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. ابھی نہ مال غنیمت سمیٹیے اسلم، سوار پشت کے ٹیلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. اور اب یہ صاحب ایک نظم سنانا چاہتا ہوں.